کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ عز و جل کا احسان ہے، شکر ہے کہ نیکیوں بھرا یہ سلسلہ کرنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ آئیے مل کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں کہ مولا کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق عنایت ہو جائے۔ اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اسپیشلی آج کا دن اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان آنے والے دنوں کو برکتوں، رحمتوں اور خیر کے حصول کا سبب بنائے۔ آئیے مل کر قاری صاحب کو ویلکم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ کیا منتخب کریں گے آپ؟ کیا سنائیں گے؟ بلکہ منتخب تو کر لیا ہوگا، کیا سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت سے متعلق ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل آیات بینات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے الحمدللہ جی کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیے تھے۔ جی، وہ نیتوں سے مجھے بھی یاد آ گیا، میرے حصے کی بھی تو نیتیں باقی ہیں نا۔ پہلے میں اگر کروا دوں، اجازت مل جائے تو پھر آپ۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ یہ نیت تو یہاں لکھی ہوئی ہے بھائی، دیکھ لیجئے۔ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے۔ امیر اہل سنت کے الفاظ ہیں، دستخط مبارکہ موجود ہیں۔ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالی، ہر بال میں یعنی ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے یعنی دینے کے بعد نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر۔ اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت یعنی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نیرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ سلسلے میں آپ کو آمد مرحبا۔ پہلے نیتیں ہوں گی حزب مامون انشاءاللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، 2 زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت
بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا یہ نام محمد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعاؤں، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعاؤں، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعاؤں۔
طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان ددا کے، مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان ددا کے، مناظر مجھے عرفات تو منا کے، مناظر مجھے عرفات تو منا کے، عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوان بڑا ہے، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوان بڑا ہے، کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا، 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 اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا، کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ
برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلا لو مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلا لو اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا کر حق سے دعا جو علم اس کے مٹانا اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا اللہ سے کر عرض کسے دوزخ سے بچانا اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا کر حق سے دعا اس کو گناہوں سے بچانا کر حق سے دعا اس کو گناہوں سے بچانا اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا کہنا کہے عطار ہمارا ہے ہمارا کہنا کہے عطار ہمارا ہے ہمارا عاصم طیبہ میں طلبگار دعا اے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا بہت بہت شکریہ عموماً میں آپ سے بات کرتا ہوں تو 12 سے 26 منٹ کا سمجھ لیں اسپین ہوتا ہے ٹائم اسپین مگر آج ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں سوچ کر آیا تھا کہ آج شاید 1 یا 2 منٹ آپ سے شاید اس سے بھی کم آپ سے گفتگو ہوگی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی کوئی اسائنمنٹ ملنی چاہیے نا خاص طور پر
تو کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ کوئی چیز آپ نے چکھی ہوگی, بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوگی, بہت ٹیسٹی, بہت لذیذ لگی ہوگی آپ کو, کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے اور حیرت کا جھٹکا لگا ہوگا, اور پھر آپ کو دل چاہا ہوگا کہ کاش اور ہوتی. تو شاید پھر ہو سکتا ہے کہ زندگی کسی اور موقع پر آپ نے دوبارہ اس کی تمنا کی, اس کو دوبارہ حاصل کیا ہو, زیادہ مقدار میں استعمال کیا ہو. تو کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوگا. بہت تھوڑی سی چکھاؤں گا, بہت تھوڑی سی, باقی آپ کو خود حاصل کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ غور سے سماعت کیجیے گا. بصرہ کی ایک نیک بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو دیا گیا کفن اس کے بیٹے کے پاس واپس آ گیا. ان تھی بھی نیک اور کفن بیٹے کے پاس واپس آ گیا. کیوں؟ کس اسلامی مہینے میں شیطانوں کو سنگسار کر دیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں فصل رحمت کاٹنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ عطا ہو جائے. ایسا کیا طریقہ ہے, کون سی ایسی عبادت ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ عبادت کریں اور پھر سوال کریں تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. 10 سال کے گناہوں کے کفارے کے لیے آسان عبادت کون سی ہے؟ رب کی رحمت. دعا قبول ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ. رجب شریف کا ادب کرنے سے کافر کو دولت ایمان مل گئی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نورانی پہاڑ کے اندر رہنے والے بزرگ, اب یہ کیا واقعہ ہے, کیا ہوا تھا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, صرف اسی کا ذکر ہے. 5 بابرکت راتیں کون سی ہیں؟ اگر آپ یہ سب اور دیگر دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ سب اور دیگر دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے اور امیر اہل سنت کا رسالہ مبارکہ پڑھیے, کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہاریں. بس اتنا سا کہنا تھا آج, ٹھیک ہے, باقی تو آپ نے کرنا ہے, سمجھ گئے ہوں گے آپ. دارالفتہ اہل سنت میں سائل نے سوال کیا, ہمارے اسلامی بھائی نے کیا جواب دیا ہے. چلیے دیکھتے ہیں جناب کہ آج ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا جو سلسلہ ہے اس میں اس سوال کا کیا جواب دیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. I have one question from Mufti Sahab. Many times once we go to the supermarket, we see the products with gelatin, which is the powder form of bones. Is it halal to take these type of products, like many times in jelly or custard, we have seen this gelatin, and it is coming from European countries and it is written halal. So we have to eat this product, or can you please guide us? شارجہ سے عمران بھائی ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ جلیٹن کئی چیزوں میں جیلی وغیرہ میں شامل ہوتی ہے, اور وہ جلیٹن جو ہے وہ ہڈیوں کا برادہ, ہڈیوں کا صفوف ہوتا ہے, تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسی چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کیا یہ کنفرم ہے کہ واقعتاً وہ ہڈیوں کا برادہ ہی ہے. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ ہڈیوں کا برادہ ہے تو کیا وہ حرام جانوروں کی ہڈیاں ہیں. اگر یہ 2 چیزوں کی تحقیق ہو جاتی کہ ہڈیوں کا برادہ ہے اور حرام جانور کی ہڈیوں کا برادہ ہے, تو اس صورت میں اس کا کھانا ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی تحقیق نہیں ہے اور اس کے بارے میں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ صرف بازاری افواہ ہے اور ایک سنی سنائی بات ہے, تو اس کا کھانا بہرحال حلال ہے. So can you summarize for our English viewers? This question is like our previous question, that there is no solid proof about this, that this is Powder some things of bones of the prohibited animals. So if there is a particular proof, so we can't use it and we can't have it. Otherwise it is allowed for us to take it. Actually the problem is not halal animals or not, but it is coming from European countries where you don't know, like even the halal janwar also they have slaughtered like in a halal way, like cow or goat or
sheep like. It is nothing to come from European countries or Western countries, because it depends upon this, that this thing is prohibited in the light of rules of Islam or not. This thing is coming from European countries or America or other countries, it is nothing. So we will observe and we will examine everything on the rules of Islam. So coming from European countries is nothing. Okay, so it means that if this is the powder of bones, it is not compile us or explain us that this is prohibited. Yeah. We have to check that this is sharia halal or not. Yeah. Okay, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ इस वजह से ये नाजायज़ नहीं हो जाएगा. हाँ, ये देखना होगा कि जिन जानवरों की ये हड्डियां हैं और जिन जानवरों की हड्डियों का ये पाउडर है, अगर गैर शरई तरीके से ज़बीहा किया गया है तो फिर ये हराम हो जाएगा. तो इसको मज़ीद तहकीक किया जा सकता है. मुफ्ती साहब ने बड़ा एक हमें उसूली मौक़िफ़ बयान कर दिया है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि ये चीज़ जो है, ये अगर शरीयत के तमाम उसूलों के मुताबिक गलत है तो वो गलत है. सिर्फ इस वजह से गलत करार नहीं दे दी जाएगी कि वो गैर मुस्लिमों के मुल्क से आ रही है. की दावत के तड़प हो किसी सूरत न कम चश्मे करम. जनाब, आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि अब आपके कंट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है. मेरे पास हिंद से मेल है जनाब, USA से मेल है, फिर भी USA से मेल है. USA वाले तो माशाल्लाह मेल करने में शेर हैं, धक से मेल कर देते हैं. पहले कॉल्स फिर मेल्स का तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं सऊदी अरब तबूक से बोल रहा हूँ. मैं खुले आप कहते रोज देखता हूँ और बहुत अच्छा है, और सीखने को मिलती है. और ये जो अपने सिलसिला चालू किया है, अल्लाह इसको कायम दायम रखे अल्लाह ताला, और इससे हमें तरबियत मिलती है. और आज इस सिलसिले को 100 से कुछ ज़्यादा सिलसिले हो गए हैं. इसके लिए आप सबको मुबारक हो. और कोई अच्छी सी नात आका की शान में सुना दीजिएगा. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब तो 200 का इंशाअल्लाह हदफ हम की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला. अरब शरीफ से आपने कॉल की, निस्बत वाली जगह है, इतनी दूर से कोई भी नात सुनने का आपने कहा है तो चलें इंशाअल्लाह. नेक्स्ट भाईजान. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशियों की इंतहा कि आज पहली मरतबा आपके सिलसिले में मेरी कॉल मिली है. आपका सिलसिला हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है. और आपके सिलसिले में एक फरमाइश ये है कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कसीदा मेराजिया पढ़कर सुना देंगे. आपका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि सुबह ही सुबह जब आँख खुलती है तो खुले आँख सल्ले आला कहते कहते अपने नाम की मिस्दाक है अल्हम्दुलिल्लाह. और आपके सिलसिले का जो वक्त है वो बहुत ही मुख्तसर है. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने इस सिलसिले का ड्यूरेशन जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हम इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें. और मदनी चैनल के तो क्या कहने कि इसका तो हर सिलसिला ही अपनी मिसाल आप है. और मदनी चैनल के ज़रिए से हम जो है वो कई फ़र्ज़ उलूम हासिल करते हैं. और इसके अलावा अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का दीदार भी करते हैं. एक वो वक्त था कि अमीर आले सुन्नत को हर आँख देखने के लिए तड़पती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की बरकत से आज हमें अमीर आले सुन्नत का दीदार भी मैसर आ गया. फ़र्ज़ उलूम भी हासिल हो रहे हैं, कुरान पाक भी सीखा जा रहा है. इसके साथ साथ दीगर भी जो है वो दीनी और दुनियावी फ़वाइद जो है वो मदनी चैनल से हासिल हो रहे हैं. अल्लाह ताला मदनी चैनल को, इसकी पूरी टीम को, अमीर आले सुन्नत को, हमारी मरकजी मजलिस शूरा को बरकतें अता फरमाए और इनको नजर बद से महफूज फरमाए. आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दुआओं का सालिक. अस्सलाम वालेकुम. माशाअल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं ये समझता हूँ कि कितने सारे लोगों के जज्बात को आपने ज़बान और अल्फाज का जामा पहना दिया. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन. इतनी दुआएं देने का, हौसला अफजाइयाँ करने का बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं जनाब. कसीदा मेराजिया की फरमाइश मैंने नोट कर ली है. हिंद से भी कसीदा मेराजिया पढ़ने का कहा गया है. मैं तज़किरा करता हूँ इंशाअल्लाह, लेकिन पहले कॉल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
محمد عابد رضوی عرض کر رہا ہوں. جی جی. سلسلہ کھلے آنکھ بہت پیارا ہے. ماشاءاللہ. یوں کہیے کہ یہ سلسلہ صرف ایک نہیں بلکہ مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کا ایک گلدستہ ہے جس میں تلاوت، نعت اور آپ کے مدنی پھول، پھر باپا جان کے مدنی گلدستے، دارالفتاح کا گلدستہ، ان تمام پھولوں کی خوشبو آپ صبح صبح دے رہے ہیں. یہ ان پھولوں کی خوشبو سے ذہن میں ان تمام سلسلوں کا شوق بڑھ جاتا ہے جن کے کلپ آپ دکھاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں صبح ان پھولوں کو سن کر سارا دن مہکتا گزرتا ہے. حسن اخلاق کے کئی مدنی پھول آپ کی گفتگو سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کو سلامت رکھے اور آپ کے ہر مبلغ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. مدنی چینل کو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بنائے. آمین. ایک فرمائش عرض کر رہا ہوں. جی جی. ہو سکے تو اس کو شامل فرما لیں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا خدا حج پہ بلا. جی ہاں، مدنی چینل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے ایونٹس آتے رہتے ہیں نا، اس کے حساب سے ذہن سازی ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر جب یہ رسالہ آپ پڑھیں گے نا، اسی میں رمضان شریف تک کی ذہن سازی کا یہی رسالہ کفن کی واپسی، شعبان المعظم کا، رمضان شریف کا پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھ کر نہیں سناؤں گا کیونکہ وہ تو آپ سے کمٹمنٹ ہو گیا نا کہ آپ نے پڑھنی. مدنی زد سمجھ لیں آپ. پیج نمبر 5 ہے، امیر اہل سنت کی الفاظ ہیں، پڑھیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. آگے چلتے ہیں جناب. اگلے کون ہیں؟ بڑی میٹھی میٹھی کالیں آ رہی ہیں آج تو ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شریف اختاری باب المسجد کراچی سے بول رہا ہوں. جی شریف بھائی. نعت سنیے ہو گئے غم بے شمار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی نعت کہی انہوں نے؟ میں سمجھ نہیں سکتا. ہو گئے غم بے شمار آقا. اوکے انشاءاللہ تعالی عز و جل. ایک دو اور لیں کیونکہ میلز بھی ایک تعداد میں ہیں پڑھنے والی. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتخار بات کر رہا ہوں. جی جی افتخار بھائی. مجھے نعت سننی ہے کل عام صلی اعلیٰ کہتے ہیں. اچھا جی انشاءاللہ. اوکے نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بلال اختاری عرض کر رہا ہوں. بھائی مجھے نعت سنا دیجیے. میں ذکر سے عرض کر رہا ہوں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کچھ میلز کا تذکرہ ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم کچھ نعتیں سنیں گے اور پھر آپ حوصلہ رکھیے. آپ نے کال سے جمع کر دی، انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا اس کی طرف. مثال کے طور پر ہند سے راجستھان مکرانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے اس پیارے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ سنا دیں اور ہو سکے تو تھوڑی سی تشریح بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیراً. اچھا ماشاء اللہ. تشریح کا تو خیر یہ تو منصب نہیں ہے ظاہر ہے میرا. نعت قصیدہ معراج شامل ضرور کر لیں گے یہاں بھی اور کالز پر بھی. ہمارے اسلامی بھائی نے غالباً نکال کے بھی رکھ لیا، نشانی لگا کے رکھ لی ہے نا. جزاک اللہ خیراً. یہ کون ہیں صاحب جناب؟ محمد حمزہ اتاری ہیں اور یو ایس اے سے. سٹی انہوں نے مینشن نہیں کیا، یو ایس اے سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ دس از اے بیوٹیفل شو اینڈ وی ویٹ anxiously فار دس شو. جزاک اللہ فار پرووائڈنگ us with this show and all the show on مدنی چینل. میں اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن رات ترقی عطا فرمائے. It's our humble request if time permits to read the below نعت. اگر قسمت میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. حمزہ بھائی کرتے رہا کریں میل. سلام پلیز یہ نعت سنا دیں. آپ کی نعت شریف جو آپ نے لکھی نا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یوبا سٹی کیلیفورنیا یو ایس اے سے. اور انہوں نے وہ جو ہم نے قبلہ کی ڈائریکشن نکالنے کا وہ جو چلایا تھا اینیمیشن، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تاثرات دیے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل.
اور ایک اور کوئی میل ہے، محمد نواز بھائی ہیں، جگہ کا نام تو انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے، لیکن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ سلسلے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو بک ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ان کو چاہیے، یہ بک ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں ویب سائٹ کا۔ اٹس ویری سمپل بھائی، dawat-islami.net جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، آپ کھولیں گے نا تو ایک طرف بکس اور ایک طرف سلسلے نظر آ رہے ہوں گے آپ۔ اس کے علاوہ وہاں آرکائیو ہے، وہاں پر بھی چلے جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا اتنی ساری میلز بھیجنے کا اور ہم سے کلام کرنے کا۔ آئیے اب آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قصیدہ معراجیہ سے سٹارٹ نہ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ مصور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیہ مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ بہار ہے شادیہ مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک اپنی لے میں یہ گل عنادل کا بولتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے۔ سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلیے ذات بہت کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹور تاروں میں بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹور تاروں میں بھر لیے
کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے عیاہ معنا اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے عیاہ معنا اول آخر، کہ دست بستہ یہ پیچھے حاضر، کہ دست بستہ یہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلقتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلقتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وابٹے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، حضور سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، رہتی تھی کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کوئی شاعر آئے تھے قصیدہ معراجیہ لکھ کر، اور پھر بغرض اصلاح سنانا چاہا تھا، یعنی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ سن لیں اور اس میں جو اصلاح و ترمیم ہے وہ فرما دیں۔ اب انہوں نے کچھ سنانا شروع کیا تو غالباً نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے کچھ بات کا ٹائم دیا کہ اس ٹائم سنائیے گا، بیچ میں وقفہ آیا تھوڑا سا۔ اب جب وہ آئے تو بعض اوقات حکمت بھی ہوتی ہے بزرگان دین کی، انداز ہوتا ہے اصلاح کا، تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ان کے قصیدہ معراجیہ میں کچھ کلام ہو یا کچھ وہ اس لحاظ سے اصلاح کرنا چاہتے ہوں، یا ان کا ذہن منتقل ہوا، یہ تو بہرحال معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ نشست ہوئی اور وہ بیٹھے وہ شاعر صاحب، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں نے بھی قصیدہ معراجیہ لکھا اسی دوران، مختصر سا وقفہ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تو کہا میرا پہلے سن لیجئے۔
اب جب اعلیٰ حضرت نے وہ سنانا شروع کیا نا یہ اپنا قصیدہ معراج جو لکھا تھا، تو وہ جو سامنے والے شاعر تھے انہوں نے اپنا لپیٹ لیا، حضرت ایسا ہونا چاہیے، قصیدہ معراج تو ایسا ہونا چاہیے۔ دہلی میں غالباً شعراء کا اجتماع تھا، بڑے بڑے شاعر وہ جمع تھے، ان کی موجودگی میں یہ پڑھا گیا۔ وہ ظاہر فیلڈ کے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنا نہیں سمجھتے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس میں کیا کیا جو شاعری کی وہ خصوصیات ہیں اور جو اس میں جو علم چھلک رہا ہے، شاعرانہ جو فن ہے وہ کتنا عروج پر ہے، یہ ہمیں نہیں آئیڈیا ہو سکتا نا، ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ تو فیلڈ کے تھے، ان کو آئیڈیا ہو رہا تھا، تو جب ان کے سامنے پڑھا گیا تو وہ تو ایسے جھومے اور انہوں نے کہا اس کی تو زبان وہ کوثر اور تسنیم سے دھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس طرح کے کمنٹس تھے ان کے۔ تو وہ بہت یعنی کہ حیران ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کی جو فنی شاعری اس کو بھی دیکھ کر۔ تو ایسا ماشاءاللہ مدینہ ہے یہ زہ نصیب کہ مطالعہ اگر ہم کر لیں۔ امیر اہل سنت نے بھی، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں سلسلے اس میں تذکرہ نکلتا ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی سوال کر دیا جاتا ہے تو سمجھا دیتے ہیں۔ اور یوں بھی ہوا ہے کہ معراج کی محفل میں کسی نے سوال کر دیا تو ہاتھوں ہاتھ امیر اہل سنت نے جواب عطا فرما دیا کہ فلاں شعر میں یہ ہے تو اس کا بتائیے کہ اس کے، میں نے خود دیکھا الحمدللہ۔ تو بہرحال امیر اہل سنت پر بات آئی ہے تو زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ان کی یہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ ٹرانزیکشنز کرنے، ڈیلنگز کرنے کا بھی، یعنی تجارت کرنے کا بھی ظاہر ہے ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہی ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانزیکشن کے حوالے سے، مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک سوال امیر اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیا جواب دیا ہے اور کیا موضوع ہے، آئیے دیکھ لیجئے۔ پیش خدمت ہے مدنی گلدستہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ، ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ باپا جان کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میرا جوتے کا کاروبار ہے اور لیڈیز کی ڈیلنگ ہوتی ہے، بد نگاہی سے کیسے بچا جائے اور کس طریقے سے ہم اپنا کام کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ عورت سے تجارت تو جائز ہے، مرد عورت کو چیز فروخت کر سکتا ہے، عورت مرد سے خرید سکتی ہے، لیکن بہرحال شرائط ہے، مشروط ہے۔ اب اگر کوئی تاجر یا بزنس مین یا سیل مین اگر عورت سے ڈیلنگ کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور نگاہوں کی حفاظت کرنے میں وہ کامیاب ہے، نیز اس کے اندر گندی لذت پیدا نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ تجارت کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ جانتا ہے کہ میں نگاہیں تو حفاظت کر ہی نہیں سکوں گا، وہ کر بھی نہیں سکتا، ہو برابر اس کو گھور کے دیکھتا ہے، آنکھوں کے قفل مدینہ کا ذہن نہیں ہے، آنکھیں نیچی کر کے بات کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اس کو دیکھتا ہے، چہرہ بھی دیکھتا ہے، اس کے اور اعضاء بھی دیکھتا ہے، اور اپنے اندر وہ تحریک بھی پاتا ہے لذت کی، نعوذ باللہ، تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اس تجارت کی آمدنی حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کا فعل جو ہے، اب تجارت کرنا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، اس کا یہ فعل کہ یہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے اور اس دیکھنے کی وجہ سے مزید اس کے اندر نعوذ باللہ وہ گناہوں بھری لذت پیدا ہو رہی ہے، آنکھیں بدنگاہی میں مبتلا ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا، یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے تمام کاروبار میں، وہ جوتے کا کاروبار ہو یا کپڑے کا کاروبار ہو یا جنرل اسٹور ہو یا میڈیکل اسٹور ہو، کوئی سی بھی مطلب ترکیب ہو، عورت سے اگر ڈیلنگ کرتے ہوئے وہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، اس کا اپنا پتہ ہے اس کو کہ گناہ کر رہا ہے، تو اب اس کو اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تو اس کی پہلے خوب پریکٹس کر لے، اپنے آپ کو بچانا سیکھ لے، پھر یہ کاروبار کرے، یہی صورت اس کی ہو سکتی ہے، ورنہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہدایہ شریف میں ہے کہ جو کوئی اجنبیہ یعنی ایسی عورت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، نکاح میں نہیں ہے، مثلا اس کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو یا اس کے حسن و جمال کو وہ شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب یہ کہ اب دیکھ لے کہ یہ تھوڑی سی لذت اوکے کرتا ہے یا وہ قیامت کی آگ سے وہ اپنے آپ کو ڈراتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جس نے اب تک ایسا کیا وہ توبہ کرے، اور پکی توبہ کرے، اور توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ہر چیز کی مطلب ایک یعنی کہ شرائط ہوتی ہے نا، اصول ہوتے ہیں،
تو خالی یوں کر توبہ کرتے ہیں چپت مارتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے. حدیث پاک میں الندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے. یہ تو ہم لوگوں کی ایجاد ہے، ہم نے کہیں کتابوں میں تو نہیں پڑھا کہ اس طرح توبہ ہوتی ہے. تو اب اگر کسی نے کی تو یہ اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے. کان بھی پکڑتے ہیں لوگ، تو اب وہ دل کے کان پکڑے تو بات بنے نا، خالی کان پکڑے اور اندر وہی گند بھرا ہوا ہے. تو اس لیے توبہ کے بھی ارکان ہیں، اس کے اصول ہیں. تو اس کی 3 کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اس گناہ کو یہ گناہ تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ ہے، اور اس کے دل میں اس کی ندامت و شرمندگی ہو کہ یہ میں نے مطلب ہے کہ غلط ہی کیا ہے، اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا عہد کرے کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم. ایس ایم ایس والوں کی نمائندگی کر لیتے ہیں. مجھے نعت سنوا دیجئے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور نام وغیرہ کچھ نہیں. محمد احسان اتاری کراچی سے ہیں، اور اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ رضوان اتاری شہداد پور سندھ سے ہیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. اچھا جی. اور حیدرآباد سندھ سے یہ کلام سنا دیجئے. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. محمد احمد بھائی، آئی ایم فرام USA کیلیفورنیا، مائی ریکویسٹ از خاک مدینہ ہوتی. اچھا جناب، ماشاء اللہ. اور سگے اتار مزمل اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. بابر منیر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں، اور جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو سننا چاہ رہے ہیں. اختر بنگش جام شور و باب المدینہ سندھ سے ہیں، اور کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب یہ مناجات سننا چاہ رہے ہیں. اور وہ کمٹمنٹ تھا کہ وہ کالز لینے کے حوالے سے 1-2 کالز لے لیں تاکہ وہ میری بات پوری ہو جائے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مومن کی دلجوئی کی نیت سے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی حماد ہوں، اور میں آپ کا شو بہت پسند کرتا ہوں. یہ کیبل پہ آپ جانتے ہیں اور بھی بہت سے چینلز ہیں، مگر مجھے صرف مدنی چینل اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ صحیح اسلامی چینل ہے. میری دعا ہے کہ آپ اس چینل کو زور شور سے جاری رکھیے گا، کیونکہ دوسرے چینلز لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی اور اسلامی چینل دیکھنے کو نہیں ملتا. اس لیے میری دعا ہے کہ یہ چینل جو ہے آپ کا یہ جاری رہے زور شور سے. اور تمام اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 لینے کا ذہن ہے کہ کثرت کا ادنی ترین درجہ 3 ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ اتاری باول مدینہ کراچی کے علاقے مجیر سے بول رہا ہوں. مجھے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نعت سنا دیجیے. کھلے ہاتھ چلے والا کہتے کہتے یہ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سب بہت شوق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر احمد اتاری گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. لبیک. الحمدللہ عز و جل. پیارے بھائی، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ماشاءاللہ میں 160واں سلسلہ نمبر 160 کھلے آنکھ صلی علی دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ دل خوش ہو کر باغ بلکہ باغ مدینہ بن گیا. اور الحمدللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ میں غلام رسول بھائی آپ کو اور آپ کے کھلے آنکھ صلی اللہ کی پوری مجلس کو ایک ناقص مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پر غور فرمائیے گا کہ جس طرح یہ ماشاءاللہ صبح اٹھتے ہی یہ سلسلہ چلتا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو اگر رات کو بھی بعد عشاء کسی مناسب وقت پر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کوئی سلسلہ چل جائے، تو جس طرح صبح اٹھ کے ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے، تو رات کو سوتے ہوئے بھی ہے کاش اس طرح کا کوئی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے نام سے کوئی سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو الحمدللہ جس طرح صبح ہمیں برستے سی وہ رات کو بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ دینوں دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ہماری دعوت اسلامی کو، ہماری شورا کو، ہمارے باپا جان کو
तरक्कियां अता फरमाए और उनके सदक़े में ये दुआएं गुनाहगार के हक़ में भी कबूल फरमाए। रहमतुल्लाह भाई, ये एक मेरी फरमाइश है, ये आप अला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का कलाम है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली कालिया। तो ये काफी देर से मदनी चैनल पे ये मैंने सुना नहीं है, तो अगर ये सुना दें तो। और एक दूसरा ये अर्ज है कि अगर इसके साथ साथ इसकी थोड़ी थोड़ी सी तशरीह भी हो जाए, क्योंकि कई ऐसे मुझ जैसे कम पढ़े लोग हैं कि जो इसको समझ नहीं सकते, तो कभी कभी अगर कोई नास्खा इसकी तशरीह करता है तो कुछ समझ आ जाती है। तो अगर ये कलाम आला हज़रत का सुना दिया जाए और साथ थोड़ी सी तशरीह भी हो जाए तो चले, हमारे लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे जहन में आ रहा है कि वो हमारे हाजी शाहिद ने एक सिलसिला किया था, मुझे लगता है कि उसका भी गुलदस्ता चलाना पड़ेगा हमें अपने सिलसिले के अंदर। आइडिया आ रहा है आपकी बातों से, चलें देखते हैं, मशवरे आप देते हैं तो जहन में इसी तरह आइडिया आते हैं। आपने जो दूसरा कहा, सम प्लान्स आर देयर अंडर कंसिडरेशन, तो देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या सूरत सामने आती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ने का टाइम शायद आपको मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم। नेकियां करते रहिए, मदनी चैनल से मुंसलिक रहिए, वाबस्ता रहिए। इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हाजिर होंगे, मिलजुल कर नेकियां करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की से इखलास और अच्छी अच्छी नियतों की कसरत की इल्तिजा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।